لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. صلوات پڑھیں گے عزیزان گرامی، جس طرح سے اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم سے ہماری دنیاوی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست کیا، اسی طرح سے ہماری آخرت کی زندگی جو اصلی زندگی ہے، جو ابدی و دائمی زندگی ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کا بھرپور انتظام کیا ہے۔ خداوند متعال نے اخروی زندگی کا جو بندوبست کیا، جو انتظام کیا، اس میں سر فہرست توحید ہے، نبوت ہے اور امامت ہے۔ توحید ایک ایسی نعمت ہے جو آخرت کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے۔ توحید کا ثمرہ، توحید کا فائدہ صرف آخرت ہی میں نہیں ہے۔ اگر سماج توحیدی سماج بن جائے، معاشرہ اگر توحیدی معاشرے میں تبدیل ہو جائے، تو وہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس معاشرے سے کرائم اور جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر کرپشن کہیں نظر نہ آئے گا۔ البتہ ایک زمانہ آئے گا جب انسانی معاشرہ، انسانی سماج توحیدی سماج بنے گا۔ ہمیشہ یہ حالات جو آج ہیں یہ باقی نہیں رہیں گے۔ اگرچہ لوگوں کا اندازہ یہی ہے، لوگوں کا خیال یہی ہے کہ دنیا تیزی کے ساتھ تباہی اور اپنے خاتمے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اسلامی تصور یہ نہیں ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق دنیا کا فیوچر اور دنیا کا مستقبل تابناک ہے۔ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جب ہر زبان پر کلمہ توحید ہوگا، زبان پر بھی کلمہ ہوگا اور دل میں بھی توحید اپنی جگہ بنا لے گا۔ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا۔ جس طرح سے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، اب وہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔
تو توحید کا فائدہ، توحید کا ثمرہ صرف قیامت میں نہیں ہے، آخرت میں نہیں ہے، نہیں، دنیا کا مقدر بھی، دنیا کا مقدر ظلم و ستم نہیں ہے، دنیا کا مقدر کرپشن اور کرائم نہیں ہے، دنیا کا مقدر تباہی و بربادی نہیں ہے، دنیا کا مقدر امن و سکون ہے، دنیا کا مقدر عدل و انصاف ہے۔ البتہ عرض کیا جو اسی وقت ہوگا یا صرف زبان پر کلمہ توحید نہ ہو۔ توحید دنیا کو سنوار کے جنت کا، بہشت کا نمونہ بنا دے گا، اور یہی توحید آخرت میں ہمیں جنت تک پہنچائے گا۔ اس لیے کہ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ نہیں جو لقلقہ زبان ہے، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ جو دل میں اس طرح سے گھر بنا دے کہ اب دل میں خدا کے سوا کچھ ہو ہی نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں جگہ بنا دے گا تو وہ ساری چیزیں جو جڑ ہیں، بنیاد ہے فتنہ و فساد کی، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس سماج میں حسد نام کی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی۔ سوکھی روٹی کھانے والا بھی خوش رہے گا، جھوپڑے میں رہنے والا، محل میں رہنے والوں کو بغض و نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے انہیں نوازا ہے، وہ خوش رہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا۔ جناب لقمان نبی تھے یا نہیں تھے، بہرحال بحث ہے، لیکن بہرحال اللہ کے عظیم بندے تو یقیناً تھے۔ آتینا لقمان الحکمہ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ پورا سورہ قرآن کا لقمان کی، جناب لقمان کے نام پر ہے۔ جناب لقمان جتنا ان کا دل پاک و پاکیزہ تھا، شکل ویسی نہیں تھی۔ ان کی شکل تاریخ میں ملتی ہے، سیاہ چہرہ تھا، بھدی سی شکل تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ بہرحال وہ ساری چیزیں جو حسن و جمال میں شمار ہوتی تھیں، اس سے وہ محروم تھے۔ مگر کبھی جناب لقمان کو اس بات کا شکوہ نہیں تھا۔ جو خدا نے عطا کر دیا اسی پہ شاکر ہے۔ اللہ نے فلاں کو خوبصورت بنا دیا، ہمیں بدصورت بنایا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حسد نہیں ہے ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب لقمان کا دل نور توحید سے منور تھا۔ اپنے بیٹے کو جب نصیحت بھی کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم، یہ بیٹا دیکھو کبھی شرک کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، چھوٹا موٹا ظلم بھی نہیں ہے، لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جہاں توحید ہے وہاں حسد نہیں ہے، جہاں توحید ہے وہاں بخل نہیں ہے۔ آج اگر آپ کو بھوک نظر آتی ہے، فقر نظر آتا ہے، غربت نظر آتی ہے، وجہ بخل ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھوکوں کا پیٹ بھرنے کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی دولت پیدا کی ہے کہ کوئی جس سرزمین پر بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ بخل چھوڑ دیا جائے۔ ایک موحد کبھی بھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ توحید کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک عبادت خدا، دوسرے خدمت خلق خدا۔ ایک موحد کسی کو بھوکا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے کہ انسان کے دل میں توحید ہو، خود کھانا کھا کر کے سو رہے اور دوسرے دیکھ رہا ہے کہ بھوکے ہیں، اس کے کان پہ جو گرے گی اسے احساس نہ ہو ان کا۔ من بات شبعانا وجارہ جاع فلیس بمسلم۔ حضور اکرم فرماتے ہیں جو انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عجیب ہے قرآن مجید کی تعبیریں۔ قرآن مجید آج ہم سے اگر پوچھا جائے کہ دین کا دشمن کون ہے، دشمن دین کسے کہتے ہیں،
تو ہم لوگ تو یہ بیان کریں گے کہ جو نماز کا قائل نہ ہو وہ دشمن دین ہے، جو روزے کا قائل نہ ہو وہ دشمن دین ہے، جو اہل بیت کا قائل نہ ہو وہ دشمن دین ہے، جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ دشمن دین ہے، جو پیغمبر کی نبوت کا قائل نہ ہو وہ دشمن دین ہے. کہ فہرست تیار ہم کریں گے دشمنان دین کی، یہی سب باتیں تو لکھیں گے نا. لیکن عجیب ہے، قرآن مجید نے دشمنان دین کے سلسلے میں جو جواب دیا ہے وہ ہمارے جواب سے مختلف ہے. پہلے قرآن خود ہم سے سوال کرتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین. یہ جو ہے سورہ معون دیکھیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو نہیں مانتا، جو منکر دین ہے، جو دشمن دین ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو قرآن خود ہی جواب دیتا ہے، پتہ ہے دشمن دین کون ہے؟ قرآن مجید جب دشمن دین کا تعارف کرتا ہے، یہاں نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، زیارت پہ نہ جانے والے، حج نہ کرنے والے، اہل بیت کو نہ ماننے والے، یہ تذکرہ نہیں، وہ تو ہیں ہی. لیکن قرآن جو تعارف کراتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دشمن دین وہ ہے جو یتیموں کو جھلک دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا ہے. وہ دشمن دین ہے. مطلب کھانا ایک سمبل ہے، مراد ہے غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی بیمار ہے، دوا اس کے پاس نہیں ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، فقط کھانا لیے اس کے پاس چلے جا رہے ہیں. یہ جی ہمارا کام تو ہو گیا. وہ قرآن نے کھانے کی بات کہی تھی. کھانا ایک سمبل ایک علامتی طور پر ہے. مراد ہے مستحقین، محرومین، حاجت مندوں کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنا. ایک موحد کا کام صرف مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا نہیں ہے. جہاں عبادت خدا اس کی ذمہ داری ہے، وہی بندگان خدا کی خبرگیری بھی اس کی ذمہ داری ہے. جو موحد بندگان خدا کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے، ان کے دکھ اور درد کو برداشت نہ کر سکے، اپنی گاہی کمائی ان پر خرچ کرنے کو تیار ہو جائے، وہ بھلا دوسروں کا حق کیسے مارے گا؟ جو اپنا لٹانے کو تیار ہو وہ دوسرے کا لوٹے گا کیسے؟ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے دنیا کیا بن جائے گی؟ اگر تصور کر لیں چھوٹے سے شہر کے بارے میں، کوئی چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں تصور کر لیں کہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر اپنا مال جو ہے نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. قرآن مجید میں جہاں جہاں کے اوپر نماز کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یا زکوٰۃ کا تذکرہ ہے یا انفاق کا تذکرہ ہے. ابھی زکوٰۃ و انفاق کے فرق کو عرض کروں گا. جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں اطلاعی ہوتی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلنَّاسِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. متقین کون ہے؟ یا متقین کا تعارف کراتے کراتے قرآن کہتا ہے یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون. نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ انفاق کر دیتے ہیں. قرآن مجید جب نیکی کا تعارف کراتا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں، نیک کسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج بجا لانے والے، زیارات پہ جانے والے یہی نیک لوگ ہیں؟ نیکی کی فہرست کیا ہے؟ قرآن مجید نے جب نیکی کا تعارف کرایا، نیکی کیا ہے اور نیک کون ہیں، کیسے فیصلہ کریں کہ یہ نیک ہیں؟ قرآن کی تعارف کے مطابق انسان ساری عبادتیں کر لے، لیکن اگر اسے بندگان خدا کی غربت کا خیال نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں ہے، ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ اسے نیک ماننے کو تیار نہیں ہے. سب کچھ کر لیا آپ نے، ساری مفاقی ختم کر دیتے ہیں صبح سے شام تک، ایک ایک چیز کو بڑے احتیاط سے کھاتے ہیں کہ نجس تو نہیں ہے، یہ فلاں تو نہیں، سب باتوں کا خیال ہے، حرام و حلال کا بھی خیال رکھتے ہیں. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں کیا، کس کی جاب بچی، کس کی جاب گئی، ہمیں کیا مطلب. جن حالات سے معاشرہ ہمارا یہ جو ہے گزر رہا ہے، کیا بیت رہی ہے لوگوں کے اوپر. جس وقت لاک ڈاؤن شروع ہوا
ماشاء اللہ اس وقت کافی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، الحمدللہ لوگوں نے محروموں کی بہت مدد کی. پہلے ہم لوگوں کا سابقہ ہے لوگوں کے ساتھ. آج حالات دوسرے ہو چکے ہیں. آج کے حالات وہ لاک ڈاؤن کے شروع کے ایام سے زیادہ بدتر ہیں. ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں ایسے افراد کو. کل وہی افراد جو آتے تھے مدد لے کے آتے تھے کہ مولانا 4 پیسے ہمارے ہیں، کوئی غریب ہو تو اس کو دے دیجیے، آج وہ خود مدد کے محتاج ہو گئے ہیں. اور جاب چلی گئی ہے، ان کی جاب چلی گئی، جاب چھوٹ گئی. 40,000 50,000 اگر ان کی سیلری تھی تو 5-10 ہزار وہ آسانی سے راہ خدا میں انفاق کر دیا کرتے تھے. اب ان کی خود کی نوکری نہیں بچی ہے. جو کچھ جمع پوجی تھی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کو 7-8 مہینہ گزر گیا ہے. قرآن مجید جب نیکی کا تعارف کراتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ پورب یا پچھم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو. پہلی بات ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ پچھم کی طرف ہوتا ہے، ہمارے لیے کعبہ پچھم کی طرف ہے. لیکن جو لوگ یورپ امریکہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کا رخ پورب کی طرف ہوتا ہے. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبلے کو اپنا پچھم کی طرف یا پورب کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا نیک بن گئے. نہیں، نماز پڑھ لینا نیکی کے لیے کافی نہیں ہے. اگرچہ نماز بہت اہم ہے، ستون دین ہے، اساس دین ہے، معراج مومن ہے، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ. ساری حدیثیں ہیں نگاہ میں، لیکن اس کے باوجود نماز ہی صرف نماز نیکی کی دلیل نہیں ہے. پھر نیکی کیا ہے؟ اللہ نیکی کا پورا پیکج پیش کر رہا ہے. ایک چیز نیکی نہیں ہے، مجموعہ، یہ پیکج. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی کے پیکج میں سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے. نیکی کیا ہے؟ نیک کون ہے؟ نیک وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، قیامت پر ایمان لائیں، اللہ کا پیغام لانے والے فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ نے جو کتاب قانون نازل کیا ہے اس پر ایمان لائیں، جس نبی پر کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لائیں. ایمان ہو گیا. اب ایمان کے بعد مرحلے عمل ہے. تنہا ایمان کافی نہیں ہے، تنہا عقیدہ کافی نہیں ہے جب تک عقیدے کے ہمراہ عمل. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے نا، فاؤنڈیشن ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی کو کوئی انسان فاؤنڈیشن بنا کے چھوڑ دے اس کے اوپر عمارت میں کھڑی کرے؟ کسی صاحب عقل کو دیکھا آج تک آپ نے؟ جتنی مضبوط فاؤنڈیشن بنتی ہے یقیناً عمارت بھی اتنی ہی مضبوط بنتی ہے. اگر کسی کو 1 منزلہ عمارت بنانی ہے تو وہ جو ہے 25 mm کے ڈھیر سارے سریے تو نہیں ڈالے گا کالم میں. اگر فاؤنڈیشن میں وہ گھر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ صاحب یہ 10-20 منزلہ عمارت بننے والی نہیں پوچھے کتنی؟ نہیں بس 1 ہی منزلہ بنانا. تو اتنا کیوں؟ تو جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، فاؤنڈیشن ہوگی، اتنی ہی اونچی عمارت بھی ہوگی. عقیدہ جتنا مستحکم اور مضبوط ہے اتنا ہی مستحکم عمل کی عمارت ہونا چاہیے. اگر ہمیں قیامت پر بھی یقین ہے، توحید پر بھی یقین ہے، نبوت پر بھی یقین ہے، امامت پر بھی یقین ہے، جتنا عقیدے کا لیول بڑھتا جائے گا اتنا ہی عمل کا لیول بلند سے بلند تر ہونا چاہیے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اب اس کے بعد عمل کی جب باری آتی ہے تو عمل میں پہلی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے نیکی کے پیکج میں وہ خدمت خلق خدا ہے. عجیب ہے. ایسی بات ہے کہ ہماری تقریر میں کچھ باتیں پہلے کچھ باتیں بعد، کچھ مصلحت ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں میں نے پہلی کہی اس میں یقیناً مصلحت نہیں، کبھی کبھی اتفاق سے ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے ہاں تقدم و تأخر تو بلا وجہ نہیں نہ ہے. اس کا کلام تو حکیمانہ کلام ہے. اللہ نے اگر خدمت خلق خدا کو مقدم رکھا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت اس کے اندر ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب.
نیک اگر بننا چاہتے ہو، نیکی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان کے بعد نیکی یہ ہے کہ عشق خدا میں، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو، کنجوسی چھوڑو، بخل سے باہر نکلو۔ مال خرچ کر دینا کافی نہیں ہے، عشق خدا شرط ہے، محبت خدا شرط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کا زمانہ قریب آ گیا تو اپنے بھنڈار کھول دیا غریبوں کے، تاکہ ووٹ اکٹھا کر سکیں۔ خرچ وہ بھی کیا آپ نے، وہاں بھی آپ نے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ آپ کو نیکی کے فہرست میں شامل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آت المال علی حبہ، عشق خدا میں کسے دینا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان شنا اکثر یہ ہوتا ہے نا، فلاں صاحب آئے تھے مانگنے کے لیے، کیا بتائیں مستحق ہیں کہ نہیں ہیں، سوال تو پیدا ہو جاتا ہے نا۔ بہت سے اوقات دینا چاہتا ہے انسان، کیونکہ ماشاءاللہ سے اس طرح کے افراد کی تعداد کم تو نہیں ہے، پورا گروپ ہے، صنعت ہے، انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر چکا ہے مانگنا۔ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں بیچارے مستحق بھی محروم رہ جاتے ہیں، لیکن انسان اپنے خاندان کو تو پہچانتا ہے نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے خاندان سے بھی آشنا نہیں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ہم سے زیادہ بے خبر کون ہے؟ ایک مسلمان کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نجف اشرف میں ایک مرجع تقلید ایت اللہ العظمیٰ کے پاس کوئی عالم دین، ہم جیسے چھوٹے عالم گئے ان سے کچھ اجازہ لینے کے لیے۔ اب سے پتہ نہیں اجازہ روایت ہے، اجازہ اجتہاد ہے، اجازہ خود، بہت سارے اجازے ہوتے ہیں نا۔ اجازہ لینے کے لیے گئے وہاں پر، انہوں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں اجازت؟ کہا تم فاسق ہو۔ کیا میں نے کیا؟ شراب کیا ہے، جوا کھیلا ہے، زنا کیا ہے، غیبت کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، کیا کیا ہے میں نے؟ کس بنا پہ مجھے کہا جا رہا ہے؟ کہ تمہارے محلے میں ایک شخص بھوک سے کل مر گیا، کل تمہارے محلے میں ایک شخص بھوک سے مر گیا، تم وہاں محلے میں موجود تھے، اس کا انتقال ہو گیا، بھوک سے مر گیا وہ، تم فاسق ہو۔ کہا خدا کی قسم میں کھاتا ہوں مجھے پتا نہیں تھا اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ کہا نہیں جانتے تھے جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ تم فاسق ہو۔ اگر تمہیں پتا ہوتا اور تم مدد نہ کرتے ہو، بھوک سے مر گیا ہوتا تو میں تمہیں کافر کہتا۔ پتا نہیں ہے اسی لیے تو فاسق کہہ رہا ہوں۔ کیوں پتا نہیں ہے؟ خبر رکھنا، لوگوں کے بارے میں جان کر، کم سے کم پڑوس کے بارے میں تو انسان کو معلوم ہی ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے کہ پڑوس کی خبر نہ ہو۔ پڑوس میں رہنے والا جب بدبو آنے لگی تب پتا چلا ہاں یہاں کوئی رہتا تھا، چند دنوں پہلے مر چکا ہے۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ نہیں صاحب ہمیں کیا مطلب ہے دوسروں کے بارے میں معلومات رکھنا؟ نہیں، واجب ہے ہمارے اوپر جانکاری رکھنا ہے۔ تو کم سے کم انسان کو اپنے خاندان کے بارے میں تو، اور ہر کوئی اگر اپنے خاندان ہی کو سنبھال لے جائے تو پھر دوسرے باہر والوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ باہر والوں کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ کیونکہ بہرحال کوئی ایسا خاندان نہیں جہاں سب کے ساتھ فقیر ہی ہوں۔ ہر خاندان میں پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی ہیں، کچھ ماشاءاللہ مالی اعتبار سے قوی ہیں، کچھ کمزور ہیں، جو طاقت جو مضبوط ہیں وہ کمزوروں کو اگر سہارا دے لیں تو پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ پہلا مرحلہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اس کے بعد ہے والیتامی۔ کچھ افراد ہیں جو ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن بہرحال یتیم ہیں، ان کی مدد کریں۔ ذوی القربى والیتامی والمساکین، کچھ افراد وہ ہیں جو محتاج مانگتے نہیں ہیں مگر ہے ضرورت مند، سفید پوش ہیں، وہ اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں مگر ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کریں۔ والمساکین وابن السبیل، کچھ وہ افراد ہیں جو اپنے شہر میں اپنے وطن میں مالدار ہیں، لکھنؤ سے آئے ہوئے ہیں، ممبئی سے آئے ہوئے ہیں، پٹنہ سے آئے ہوئے ہیں، سیوان سے آئے ہوئے ہیں، جونپور سے آئے ہوئے ہیں،
یہ جو ہے بریلی سے آئے ہیں، مظفر نگر سے آئے ہیں، وہاں پر ماشاءاللہ ان کے پاس پیسہ ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، یہاں آئے تھے جیب کٹ گئی، پرس جو اڑا لے گیا تو ہمیں کریڈٹ کارڈ وغیرہ سب چلا گیا، کچھ نہیں ہے، بالکل خالی ہاتھ۔ وہ اپنے سبیل ان کی مدد کریں۔ اب یہ کیسے مدد کی جا سکتی ہے وغیرہ اس والا کے موضوعات ہے، فی الحال اس میں نہیں آنا چاہتا۔ وابن السبیل والسائلین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اسلام میں ہاتھ پھیلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے ہاتھ پھیلا ہی دیا ہے، والسائلین اما سائلہ فلا تنہر، تو سائلوں کو جھڑکو نہیں، ان کی مدد کر دو۔ اور آخری چیز ہے وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس زمانے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، غلامی اور آقائی کا سسٹم تھا نا، ہزاروں افراد غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسلام نہیں چاہتا کوئی کسی کا غلام بن کے رہے، ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ کل افراد غلام بنائے جاتے تھے، آج قومیں غلام بنائی جا رہی ہیں۔ کل قرآن کہتا ہے کہ غلامی سے آزادی دلاؤ، چاہے افراد غلام ہو یا قومیں غلام ہوں۔ آج قوموں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں جنگ آزادی ہے ان کی رہائی کے لیے تم مال خرچ کرو، اس پہ خدا میں خرچ کرو اگر نیک بننا چاہتے ہو۔ تو پہلا پیکج کا حصہ کیا تھا؟ ایمان تھا۔ ایمان کے بعد اس پہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سوال تو ذہن میں آ سکتا ہے ابھی تو اس پہ خدا میں پیسہ خرچ کیا ہے بھائی، ابھی زکوٰۃ کیا چیز آ گئی؟ زکوٰۃ بھی تو وہی ہے نا، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یعنی پیسہ دینا، کس کو دینا؟ غریبوں کو دینا ہے، وہ تو دے چکے، پھر یہ دوبارہ بات ہے زکوٰۃ کیا معنی رکھتا ہے، کیا مفہوم رکھتا ہے؟ ابھی تو جب قرآنی آیات کا اور احادیث کا ہم جائزہ دیتے ہیں، اسلام کا جو مالی جہاد ہے، کیونکہ اسلام کی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، ایک قسم کیا ہے؟ جہاد بالمال۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کا بھی تذکرہ ہے، اموالہم وانفسہم، کہیں جان سے جہاد کرنا ہے، کہیں پر مال سے جہاد کرنا ہے۔ مالی جہاد جو اسلام کا ہے اس کے 4 مرحلے ہیں، 4 اسٹیج ہے۔ تقریباً تعلیمی نظام میں بھی 4 اسٹیج ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے 12 تک، انٹر تک۔ بہت سارے ملکوں میں 12 تک ایجوکیشن کمپلسری ہوتی ہے، اجباری ہوتی ہے۔ اگر پڑھنے نہ جائیں گے تو جیل بھیج دیے جائیں گے، سزا ملے گی۔ بچہ اگر نابالغ ہو تو ماں باپ کو بھی پکڑا جائے گا کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں گیا۔ ایک مرحلہ 12 کا ہوتا ہے، اس کے بعد بی اے کا مرحلہ ہے، پھر ایم اے کا مرحلہ ہے، پھر پی ایچ ڈی کا مرحلہ ہے۔ بی اے ایم اے پی ایچ ڈی وہ کمپلسری نہیں ہوتا، اختیاری ہے، جی چاہے تو آپ کرے، جی چاہے نہ کریں، مگر 12 تک تو جانا ہی جانا ہے۔ اسلام کا مالی جہاد بھی اسی طرح سے تقریباً 4 اسٹیج، 4 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ واجب ہے، کمپلسری ہے۔ پہلی اسٹیج وہ کیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ۔ پہلا مرحلہ خمس و زکوٰۃ کا ہے۔ خمس و زکوٰۃ اجباری ہے، لازمی ہے، نہیں دینا ہے آپ کو۔ کمائی کیا، کھانے پینے کے بعد سال گزر گیا، 100 روپیہ بچ گیا ہے، 100 روپے کی سیونگ ہو گئی ہمارے پاس۔ سیونگ میں آپ کو 20%، 20% جو ہے خمس کے طور پر نکالنا ہی نکالنا ہے۔ گیہوں کی پیداوار ہوئی 8 کنٹل، فرض کیجیے گیہوں ہو گیا۔ اب وہ یہ جو ہے سینچائی سے ہوا تھا، بارش سے ہوا تھا، وغیرہ جو تقسیمات ہیں، تفصیلات ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، کتنا مقدار آپ کو زکوٰۃ دے نہیں دینا ہے، وہ واجب ہے آپ کے اوپر، کمپلسری ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جہاد مال کا، خمس اور زکوٰۃ۔ چھٹی ہو گئی، خمس نکال دیا کافی، زکوٰۃ دے نہیں، دوسرا مرحلہ باقی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے انفاق۔ ابھی تو آپ نے انٹر کیا ہے، 12 کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ 12 میں باقی رہنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے خمس و زکوٰۃ دے دیا، جنت میں جھوپڑا تو مل گیا، جھوپڑے میں رہنے کا شوق ہے، جھوپڑے میں رہنے کا شوق ہے، یہ جو ہے فلیٹ نہیں چاہیے، نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جھوپڑا مل گیا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تو دل تو لگا رہتا ہے نا کہ آگے بڑھے، ترقی کریں۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے، ترقی کرنا چاہتے، دوسرا مرحلہ ہے انفاق۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن میں کئی جگہ پر انفاق کا تذکرہ، بہت ساری آیتیں ہیں۔ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے،
یا رسول اللہ کیا خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی کچھ دینا ہے؟ یہ جو بار بار انفاق کی بات ہو رہی ہے، یا انفاق وہی ہے، خمس و زکوٰۃ ہے؟ سوال پیغمبر سے ہو رہا ہے، جواب اللہ نے دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوگی، یسألونک ماذا ینفقون، میرے حبیب یہ آپ سے آ کر کے سوال کرتے ہیں انفاق میں کیا دے دے؟ کیا ہے انفاق؟ قل العفو، ان سے کہہ دیے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو راہ خدا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں کے اوپر کھایا کمایا 100 روپیہ بچ گیا، 20%، 20% ہم نے دے دیا، 80 روپیہ جیب میں ہے نا ہمارے۔ اب یہاں کیا ہے؟ جو بچا سب دے دو، 80 روپیہ جیب میں رکھنا اب نہیں ہے، پھر 20 نہیں دینا ہے، 100 بچا 100 کا 100 دے دینا ہے ہمیں۔ یہ مرحلہ انفاق کا ہے۔ ہم نے کمایا 1000 روپے کی ہماری کمائی ہوگی، ہمارے گھر کا خرچہ ہے 500 روپے کا، 500 روپیہ بینک میں رکھ دیں۔ 500 روپیہ اگر محلے میں تمہارے غریب و محتاج ہے انہیں صرف کر دو۔ یہ البتہ یہ واجب نہیں، عرض کیا میں نے، واجب وہی خمس و زکوٰۃ ہے، لیکن اگر آپ ترقی کرنا، اگر جھوپڑے میں نہیں رہنا ہے، اگر آپ یہ جو ہے فلیٹ میں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آگے بڑھیے۔ ہر چیز کی قیمت تو چکانی پڑے گی نا، جھوپڑے کی قیمت تو آپ دے چکے، خمس و زکوٰۃ جنت کی جھوپڑے کی قیمت ہے۔ اگر آپ یہ جو ہے جانا چاہتے ہیں، فلیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیے، انفاق دیں کرنا پڑے گا، واجب نہیں، کمپلسری نہیں ہے۔ جہنم میں نہیں جائیں گے انفاق نہ کرنے کی بنا پر۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ BA کر لیا آپ نے، انفاق کر کے BA کر لیا، ابھی نہیں کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے مواسات۔ مواسات کسے کہتے ہیں؟ مواسات ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی مسرت میں شریک ہو جانا، اس کا لفظی معنی ہے مواسات کا۔ مواسات یہ ہے، فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک روٹی ہے، ہم بھوکے ہیں، ہمارا پیٹ ایک ہی روٹی میں بھر جاتا ہے، ہمارے پاس ہمارا ایک مومن بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بھوکا ہے، نہ ہمارے پاس خمس لینے کے لیے کچھ ہے، سیونگ تو ہے ہی نہیں، نہ کچھ ایکسٹرا ہے، جو ہماری ضرورت ہے اتنی ہی ہماری کمائی ہے، ایک روٹی میں ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ایک ہی روٹی ہمارے پاس ہے، مگر جو ہمارا بھائی بھی بھوکا ہے۔ یہاں پر حکم اسلام یہ ہے کہ روٹی کو 2 حصوں میں بانٹ لو، آدھی تم کھا لو آدھی اسے کھلا دو، یہ ہے مواسات۔ اس کو مواسات کہتے ہیں۔ تمہاری روٹی میں وہ شریک ہو گیا، تمہاری اس کی بھوک میں تم شریک ہو گئے، آدھا پیٹ اس کا بھر گیا، آدھا پیٹ تم بھوکے رہ گئے، اس کی بھوک میں تم شریک، تمہاری روٹی میں وہ شریک ہو گیا، یہ مواسات ہے، اور یہی شیعت کی پہچان ہے، یہی شیعت کی پہچان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر پرکھنا ہے ہمارے شیعوں کو کہ ہمارے شیعہ ہے یعنی دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، آپ بہت سے بہت اللہ کے بندے ہوں گے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، نحن اولیاء اللہ، دعویٰ تھا ان کا اس بات کا، نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہیں۔ قرآن نے کہا دعویٰ کرتے ہو ثبوت پیش کرو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے دوست ہو، ایک دوست کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے اپنے دوست سے ملاقات کرنا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کیا ہے؟ لقاء اللہ ہے نا، اللہ سے ملاقات ہے موت۔ ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اگر سچے ہو واقعی تم اللہ کے دوست ہو تو اگر یہودیوں سے محبت کا ثبوت مانگا جا رہا ہے تو کیا ہم سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا؟ ہمارا دعویٰ ہی مان لیا جائے گا؟ ہم نے دعویٰ کر دیا کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں مواسات شیعوں کی علامت ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں،
انہیں اگر پرکھنا ہے تو امتحنوا شیعتنا عند مواقت الصلاۃ، 3 کسوٹی امام دے رہے ہیں. دیکھو ہمارے شیعوں کو اگر پرکھنا ہو تو جب نماز کا وقت آئے تو پرکھ لینا. نماز کے وقت پر پرکھ لینا. وہی افراد جو محرم میں آنسو بہاتے ہیں، مجلسیں کرتے، کیا کہنا، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایسے حالات میں بھی ہے غم حسین کو برقرار رکھنا بہت بڑی ہمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ کافی نہیں ہے، مگر کافی نہیں ہے. امتحنوا شیعتنا، یہی افراد انہیں کہ پرکھنا ہے کہ ہمارے شیعہ ہیں یا نہیں، کیونکہ عزاداری کے لیے شیعہ ہونا تو شرط نہیں نہ ہے. عزاداری تو شیعہ بھی کرتے، سنی بھی کرتے، انداز بدلا رہتا ہے، وہ کرتے تو وہ بھی ہے نا. ہندو بھی کرتے ہیں. کتنے ہندو جو ہے مرثیہ نگاہ موجود ہیں ہمارے یہاں. ابھی دہلی میں حال ہی میں انتقال ہوا ہے یہ جو ہے دھرمیندر ناتھ کا، اسی دہلی میں تھے، بہترین مرثیہ نگار تھے. کتنے شعرا تھے جو کہ نوحہ بھی کہتے تھے، سلام بھی کہتے تھے، کیا تو وہ بھی شیعہ ہو گئے. امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو اگر پرکھنا چاہتے ہو عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت ان کو پرکھنا. کیف محافظتهم علیہا، دیکھو وہ کس طرح سے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا. حفاظت نماز کا ایک مصداق ہے اول وقت نماز کو ادا کرنا. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. وعند اسرارنا کیف حفظهم لها عند اعدائنا، دیکھو یہ ہمارے دشمنوں کے درمیان ہمارے اسرار کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں. اس جملے کو 2 طرح سے معنی کیا یہ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو ہمارے دشمنوں سے ہمارے راز کو کیسے چھپاتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کے درمیان ہماری تعلیمات کی حفاظت، یعنی ہماری تعلیمات پر عمل کس طرح سے کرتے ہیں. دیکھیے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل دوستوں کے درمیان، فرض کیجئے ایک ایسا مجمع جہاں سب شیعہ اہل بیت ہیں، سب ہیں، وہاں پر اگر خواتین حجاب کر لے تو کوئی بڑی مشکل کی بات نہیں ہے. مشکل وہاں آتی ہے جہاں اغیار کا مجمع ہے، جہاں حجاب کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، جہاں حجاب کی بنا پر پریشانیاں بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے. وہاں کیا کرتے ہیں؟ نماز یہاں پر چاہے مردہ میں آیا تھا کہ نماز پڑھنے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. لیکن ایسے آفس میں کام کرتے ہیں جہاں سب دشمن اسلام ہیں، اسلام دشمن ہے. اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں عجیب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. وہاں نماز پڑھتے ہیں یا شرم آتی ہے ہم کو نماز پڑھتے ہیں. عند اسرارنا کیف حفظهم لها عند اعدائنا، ہماری تعلیمات کو ہمارے دشمنوں کے درمیان رہ کر کے اس کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں. وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا، دیکھو یہ اپنے مال میں اپنے شیعہ بھائیوں کو شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہی مواسات کا لفظ، کیف مواساتهم، اپنے مال میں مواسات اپنے شیعوں کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ایک صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہنے کہ میں مولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، ماشاءاللہ وہاں پر شیعوں کی تعداد بہت اچھی ہے. خدا سے بات ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں شیعوں کی تعداد اچھی، خوشی ہوتی ہے نا، بہت اچھا لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں. امام نے ان کے حالات پوچھے کیسے لوگ ہیں، خیریت سے؟ ہاں مولا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. امام نے سوال کیا کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ، غیر سے بات ہے کہ ہر سماج میں کچھ نہ کچھ لوگ بیمار ہو ہی جاتے ہیں، بیماری نیچرل سی چیز ہے. کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم، جب تمہارے یہاں غریب شیعہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے مالدار شیعہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عیادت اسلام کی ایک اہم تہذیب ہے، حکم ہے اسلام. ایسی بات ہے کہ برابر کے لوگ کے بیمار ہوتے تو آنا جانا تو ہو ہی جاتا ہے، فون ہی سے صحیح پوچھ لیں گے. لیکن غریب جب بیمار ہوا ہے تو دولت مند جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اس کو دیکھنے اہم سوال ہے.
کیونکہ مالدار اگر بیمار ہے تو مالدار لوگ تو پوچھ ہی نہیں ہے ان کو. سیٹھ صاحب بیمار اگر پڑ گئے تو دستون تو ان کے گھر آ ہی جائیں گے. کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ کہ تمہارے مالدار شیعہ اپنے غریب شیعوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. روایت کا جملہ ہے قال قلیلۃ، ہاں کچھ لوگ ہیں جو جاتے ہیں. تو بات کے جملے سے لگتا ہے اسے تکلفاً کہہ دیا جاتا تھا او نہیں. پھر امام نے پوچھا کیف مشاہدۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ کہ تمہارے مالدار شیعہ غریب شیعوں سے گھر ان سے جو ہے ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا ملاقات کے لیے آنا جانا اسلام کی اہم تہذیب ہے. مالدار تو مالدار کے بہت جان عید کے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ ہم پلہ لوگ ایک دوسرے کی ہاں چلے جاتے ہیں عید کے لیے، لیکن کیا مالدار شیعہ غریب شیعوں کے گھر ملاقات کو جاتے ہیں؟ اس نے کہا قالا قلیلۃ، ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے. پھر امام نے پوچھا کیفا صلۃ اغنیائہم لفقرائہم فی ذات ایدیہم، جو مال و دولت مالداروں کے پاس ہے اس مال و دولت میں غریبوں کو شریک کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے جواب دیا مولا انکا تذکر اخلاقا ما ہی فی من عندنا، مولا آپ تو وہ باتیں پوچھ رہے ہیں، نہیں ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اب دو جواب تو اس نے تکلفاً میں کہہ دیا تھا. مولا نہیں ہمارے ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب امام کا جواب سنیں. امام فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَزْعَمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ لَنَا شِيَعًا، جب ان کے ہاں یہ صفات نہیں پائے جاتے ہیں تو کیسے انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں. مواسات جو تیسرا مرحلہ ہے عرض کیا کہ واجب تو نہیں ہے مگر شیعہ کی پہچان ضرور ہے. بہت سی چیزیں واجب نہیں ہے نا، عزاداری واجب تو نہیں ہے مگر شیعہ کی پہچان تو ہے نا. کون ایسا شیعہ ہے جو محرم میں تڑپ نہ جائے، محرم میں بے چین نہ ہو جائے؟ نماز پہ پابندی لگی بے چینی نہیں تھی، جماعت بند ہو گئی نا، نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہے، وہ بے چینی نہیں ہے کہ جیسے ہی محرم قریب آتا گیا بے چینی بڑھتی گئی نا. تو یہ واجب تو نہیں ہے لیکن غیرات شیعت کی علامت ہے. اسی طریقے سے مواسات شیعت کی پہچان ہے. چوتھا مرحلہ ہے ایثار. البتہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اہل بیت کے سوا شاید ہی کوئی نظر آئے. ایثار کیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ میں جو سیونگ تھی اس میں سے 20% دے دیا، ایک ہی اپنے پاس رکھا. انفاق کے مرحلے میں جو ایکسٹرا تھا سب دے دیا. مواسات کے مرحلے میں اپنی ضرورت میں آدھا دے دیا ان کو، ایکسٹرا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. ایثار یہ ہے کہ ایک روٹی ہمارے پاس ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، ہمارا مومن بھائی بھی بھوکا ہے. مواسات یہ ہے روٹی کو آدھی کر دو. ایثار یہ ہے کہ انہیں کھلا دو خود بھوکے رہو. ان کا پیٹ بھر دیا خود بھوکے رہ گئے. یہ ایثار ہے. عرض کیا کہ اہل بیت کی یہاں یہ بات نظر آتی ہے. سر فہرست اہل بیت نظر آتے ہیں. پیغمبر اکرم کی مسجد میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ پردیسی ہوں، بھوکا ہوں. پیغمبر نے کہا کون ہے جس کا پیٹ بھرے؟ وقت کم رہ گیا، میں بہت تیزی سے واقعے کو بیان کر رہا ہوں. کون ہے جس کا پیٹ بھرے؟ مولا کائنات کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ. عجب اتفاق ہے، جب بھی پیغمبر کہتے کون ہے، وہ چاہے میدان جنگ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے جہاد نفس کا مرحلہ ہو یا جہاد مال کا مرحلہ ہو، ایک ہی شخص تھا جو ہر جگہ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول. لے جاؤ اسے گھر. مولا گھر لے کے چلے. کس گھر میں؟ اس گھر میں لے کے نہیں جا رہے ہیں جہاں فریزر میں مہینے بھر کا کھانا اسٹاک رہتا ہے. اس گھر میں لے جا رہے ہیں جہاں سے ہمیشہ فاقہی کی خبریں آتی رہتی ہیں. مولا مہمان کو لے کر کے گھر پہنچے. آ کر کے معصومہ سے کہتے فاطمہ مہمان لایا ہوں. بی بی کہتی مہمان حبیب خدا ہے. سر آنکھوں پر فاطمہ گھر میں کھانے کے لیے کیا؟ جناب معصومہ ایک کاسا لاتی ہیں جسے تھوڑا سا کھانا ہے. اتنا کھانا ہے ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے. بی بی فرماتی ہیں علی ابھی بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں نے بھی نہیں کھایا اور آپ تو ابھی چلے ہی آ رہے ہیں. ایسا ہے کہ آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے، میں بچوں کو تھپک کے سلاتا ہوں.
کھانا دیکھا، کھانا بس اتنا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے. اگر علی بھی دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، اس کا آدھا ہی پیٹ بھرے گا نا. علی مواسات نہیں کر رہے، علی ایثار کر رہے ہیں. علی دیکھتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا. اچھا، اور اگر علی دسترخوان پر اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں تو آئے ہوئے مہمان کو احساس تو ہوگا نا، شرمندگی ہوگی کہ میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا. جسم کا پیٹ تو بھر جائے گا، روح بھوکی رہ جائے گی. مولا چاہتے ہیں کہ نہ جسم بھوکا رہے نہ روح بھوکی رہے. ایک حکمت عملی سے مولا کام لیتے ہیں. بہانے سے چراغ علی نے گل کر دیا. بجھا ہوا چراغ جناب معصومہ کو دیتے، فاطمہ جب تک دسترخوان اٹھ نہ جائے تب تک چراغ جلا کے مت دینا. مولا نے چراغ جناب فاطمہ کو دیا، دسترخوان لا کر کے بچھا دیا. ایک کاسا مہمان کے آگے رکھا جس میں کھانا تھا، دوسرا خالی کاسا علی نے اپنے سامنے رکھ دیا. مہمان سے کہا بسم اللہ. علی نے بھی کاسے میں ہاتھ ڈالا، دہن کی طرف لے گئے. مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ علی بھی کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ اتنی روشنی نہیں ہے کہ نظر آ سکے کہ کاسا خالی ہے یا کھانے سے بھرا ہوا ہے. جب مہمان کھانا کھا چکا، دسترخوان اٹھا، جناب فاطمہ نے چراغ جلا کے دیا. ادھر گھر میں روشنی ہوئی، ادھر دروازے پہ دق الباب ہو رہا ہے. مولا دروازے پہ آئے، دروازہ جو کھولا تو کیا دیکھا؟ پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے ہیں. اے علی، اس وقت گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ ارے ابھی جبریل امین آیت لے کر کے آئے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ہمارے کچھ ایسے بندے بھی ہیں انہیں خود ضرورت ہوتی ہے مگر دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے تھے. یہ انسان کا مرحلہ ہے، یہ توحید کا تحفہ ہے، یہ توحید کا عطیہ ہے. عزیزو، مال ہی نہیں، یہ خاندان وہ ہے مال تو قربان کرتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے. کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے صرف مال ہی قربان نہیں کیا ہے، اپنی جان بھی قربان کی ہے. جان ہی نہیں، صرف جان ہی نہیں، ارے وہ چیز قربان کر دیا جسے سوچ کے بھی امام سجاد طرف جایا کرتے تھے. جہاں حسین نے گود کے پالوں کو قربان کیا، بچپن کے دوست حبیب کو قربان کیا، کلیل جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا، وہی زینب کی چادر کو بھی حسین نے قربان کر دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بڑوں نے اپنی قربانی دی ہے، بچوں نے اپنی قربانی دی ہے. عزیزو، ساری مصیبتیں جناب سکینہ کے لیے ایک طرف تھی، شبر کا تماچا ایک طرف، پیاس ایک طرف، زنجیروں میں جکڑ کے در بدر پھرایا جانا ایک طرف، لیکن سب سے بڑی مصیبت فاطمہ جناب سکینہ کے لیے بابا سے جدائی کی مصیبت تھی. سکینہ کو حسین کے سینے کے سوا کہیں قرار آتا ہی نہیں تھا. سب سے بڑی مصیبت سکینہ کے لیے بابا کی جدائی تھی. عزیزو، جس شقی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پر حسین کا سر بلند تھا، اس کا بیان ہے، اس کی روایت ہے کہ ہمارا یہ دستور تھا کہ ہم جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو پہلے نیزے سے سر کو اتار کے صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے، محفوظ کرنے کے بعد تب سوتے تھے. لیکن چونکہ راستے میں حملے ہونے لگے تھے، اب ہم لوگ پہلے ہر منزل پر پڑاؤ ڈالتے تھے، اب 2-3 منزلیں طے کرنے کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے. بہت تھک گئے تھے جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا. میں اتنا تھک گیا تھا کہ نیزے سے سر اتار کے صندوق میں رکھنے کی بھی مجھے طاقت نہ تھی. میں نے نیزے کو ایک دیوار سے لگا کر کے کھڑا کر دیا اور وہیں پر سو گیا. کہتا ہے کہ آدھی رات گزری تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. میں نے جو منظر دیکھا بڑا عجیب منظر تھا. جہاں پر اہل بیت اطہار کے اسرا بیٹھے تھے، اسیروں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی بچی اٹھی، آہستہ آہستہ دبے پاؤں نیزے کے قریب جاتی تھی،
پھر دوبارہ واپس چلی جاتی تھی، کبھی آگے بڑھتی تھی، کبھی واپس چلی جاتی تھی. سر کا شوق اسے آگے بڑھاتا تھا، شبر کے تابعیانوں کا خوف دوبارہ اسے پیچھے میں بھیج دیتا تھا. میں اگرچہ جاگ گیا تھا مگر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ بچی یہی سمجھے کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں کنکھیوں سے منظر دیکھتا رہا. بچی آگے بڑھتی تھی، پیچھے ہٹتی تھی. ایک دفعہ بچی ہمت کر کے آگے بڑھ گئی. آگے بڑھنے کے بعد اس نے نیزے سے حسین کے سر کو اتارا. سر اتارنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا. سینے سے لگانے کے بعد بچی نے جو کچھ بیان کیا، اے سکینہ کے بابا، اے سکینہ کو چھوڑ کے آپ کہاں چلے گئے؟ بابا آپ کے بعد پھوپھی اماں کے سر سے چادر چھین لی گئی. بابا آپ کے بعد شبر نے مجھے تازیانے مارے. اے سکینہ کے بابا، اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم بنا دیا؟ آپ کی رگے گردن کس نے قطع کر دی؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ توحید اس طرح سے ہمارے دل میں اتر جائے کہ ہم تمام سماجی برائیوں سے اپنے کو دور کر لیں، نہ حسد کا شکار ہوں، نہ بخل و کنجوسی کی بیماری میں مبتلا ہو سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ.